اللہم صلی علی کلام نورانی ختمی مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے دعائے توسل کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 ہیبت ناک ترین موقعوں پر تمہیں کام آئے گی۔ وفات کے وقت، قبر میں، قبر سے اٹھائے جاتے وقت، اعمال حاصل کیے جاتے وقت کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، حساب کتاب ہوتے وقت، اعمال تولے جانے کے وقت اور صراط سے گزرنے کے وقت۔ یہ 7 مقامات ہیں جہاں حضور نے فرمایا کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت یہ ہیبت ناک ترین موقع ہیں کہ جہاں تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غور کرو شمس و قمر پر، نبات و شجر پر، پانی و حجر پر، دن و رات کے آنے جانے پر، سمندروں کے معجزن ہونے پر، پہاڑوں کی کثرت پر، اور تمہاری طرح طرح کی لینگویجز پر۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری زبان کو صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ مختلف لغتیں بول سکتی ہے۔ امام نے کہا پس وائے ہو اس پر جو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی مقدر کے لکھنے والے اور تدبیر کرنے والے کا انکار کر دے، یعنی ان سب کو دیکھے اور پھر کسی رب پہ یقین نہ رکھے تو وائے ہو اس پر۔ چلیں مولا علی کی خدمت میں۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کلام نورانی سے استفادہ کرتے ہوئے بی بی کی کچھ دعائیں ہیں، میں دعائیں پڑھتا ہوں، آپ آمین کہتے جائے گا، جو ہم دعائے توسل پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ تو بی بی یہ دعا فرماتی تھی کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری عبادت کی مجھے قوت عطا فرما، تیری کتاب میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرما، تیرے احکام کا فہم حاصل ہو، اے خدا محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ اور میدان محشر میں قرآن کو ہم سے دور نہ فرما، صراط پر ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اور محشر میں مصطفیٰ ہم سے منہ نہ موڑ لے۔ یہ دعائیں بی بی فرماتی تھی سیدۃ النساء العالمین۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا نام ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا
وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ. مولا امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً قیامت میں قرآن ایک قوم کی قیادت کرے گا اور اسے جنت تک پہنچائے گا. وہ قوم جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے متشابہ پر ایمان لے کر آئے. پھر فرمایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ یہی قرآن ایک قوم کو جہنم میں دھکیل دے گا. ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا، ایک کو جہنم میں دھکیل دے گا جس نے قرآن کی حدود کو توڑ دیا اور قرآن کے حرام کردہ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. جسے قرآن نے صراحت کے ساتھ حرام کیا، اگر ہم ہیلے بہانوں سے اسے اپنے لیے حلال کریں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہوگی جسے قرآن جہنم کی طرف دھکیل دے گا میدان محشر میں. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے خدا کی خاطر ایک قطرہ آنسو بہہ جائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنے ایسے با ایمان ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں نماز شب پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. امام نے فرمایا اگر ایک قطرہ خدا کی خاطر کسی کی آنکھوں میں آ جائے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتا ہے غم امام حسین علیہ السلام میں رونے کی، یہ بھی قربتاً اللہ ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی خاطر ہے. تو اللہ نے ایک آسان وسیلہ فراہم کر دیا کہ تم اپنے گناہوں پر شقاوت قلبی کی وجہ سے نہ بھی رو پاؤ تب بھی امام حسین کے غم میں مومن کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ انشاءاللہ وسیلہ نجات بن جائے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی ایک بڑی منفرد حدیث آج میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی کا ایک واقعہ بیان کیا امام زین العابدین نے. تو ان سے روایت ہے اس لیے میں امام کے توسل پر آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی کی ایک شخص سے بحث ہو گئی تکرار کسی بات پر. تو اس نے توہین کرنا چاہی حضرت سلمان کی اور یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس خاندان قبیلے سے ہو، تم کون ہو؟ تو حضرت سلمان نے جواب دیا اور چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اسے سنا رہے ہیں لہٰذا وہ تائید میں سنا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت سلمان نے. سلمان نے کہا کہ دیکھو اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں اور اگر یہ اہانت کی خاطر پوچھنا چاہتے ہو تو میرا اور تمہارا آغاز نطفہ ہے، میری اور تمہاری انتہا ایک نجس میت ہے، اس پہ دونوں برابر ہیں. میری اور تمہاری ابتدا بھی ایک نطفہ، میری اور تمہاری انتہا ایک نجس میت. اب درمیان میں جس کے اعمال زیادہ ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، باقی آغاز اور انجام میں تو دونوں ایک جیسے. تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میزان رکھا جائے گا، جس کا میزان بھاری ہو گیا وہ کریم ہو جائے گا، جس کا میزان ہلکا رہ گیا وہ لئیم اور بدبخت ہو جائے گا. یہ ہے بس، یہ تعارف ہے ہمارا. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان سورہ شورا کی آیت نمبر 41، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جس پر ظلم ہوا ہو، ظلم کے بعد اگر وہ بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے، وہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اتنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا نام امام زمان علیہ السلام پر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت ان کے لیے در حقیقت نازل فرمائی جس کی تعویل وہ ہیں کہ جب وہ قیام فرمائیں گے تو بنی امیہ سے اور حق کی تقسیم کرنے والوں سے اور ناصبیوں سے اللہ کے اذن سے انتقام لیں گے، تو سورہ شورا کی آیت نمبر 41 کا مصداق بن جائیں گے کہ جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے تو اس پر اللہ کی جانب سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 5 خصلتیں بہت خاص الخاص ہیں، کاش یہ ہم میں واقع ہو سکیں۔ امام نے فرمایا 5 صفتیں کسی میں ہوں تو بہت خاص الخاص ہے یہ۔ پہلا ہے یقین، اللہ پر یقین اور قیامت پر یقین۔ دوسرا قناعت، جو اللہ نے حلال سے دیا ہے اس پہ گزارا کر لینا۔ تیسرا فرمایا صبر، چوتھا فرمایا شکر، اور پھر امام نے فرمایا 5ویں خصلت جو ان سب کو کامل کرتی ہے وہ ہے عقل۔ کسی کے پاس یہ ہے تو وہ خاص الخاص ہے۔ پھر سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں یہ صفات عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت مختصر سا کلام ہے لیکن بہت نورانی ہے اور بہت غور طلب ہے۔ فرمایا اصل ضیاءکار، یعنی اگر آسان الفاظ میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں کروں تو لوزر، وہ کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ اصل لوزر وہ ہے کہ جو اپنی عمر کا کوئی حصہ بیجا ضائع کرتا پھرے، سب سے بڑا نقصان میں رہنے والا یہ ہے۔ لہٰذا ایک حدیث اور ہے جس میں فرمایا کہ اگر خاموش رہو تو غور و فکر کے ساتھ، بولو تو ذکر کے ساتھ، دیکھو تو عبرت کے ساتھ۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کے کسی حصے کو ضائع نہیں کر رہا۔ خاموش رہو تو فکر کے ساتھ، بولو تو ذکر کے ساتھ۔ ذکر یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی ہم کہیں گے تو مثلا فقط سبحان اللہ ہی کہیں گے، فقط الحمدللہ کہیں گے، باقی ورنہ بات کیسے کریں گے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھ کے بولو، کچھ بھی بولو اللہ کو یاد رکھ کے بولو۔ خاموش رہو تو اللہ کی فکر کے ساتھ خاموش رہو، اور دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اس میں میرے لیے کیا درس ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے توکل کا لفظ بارہا سنا ہے. توکل اللہ پر اعتماد. امام سے پوچھا کہ توکل کی آخری حد کیا ہے؟ توکل کے بھی لیولز ہیں نا. پوچھا کہ توکل کی آخری حد کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا توکل کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو دل میں. کوئی اس مقام پر پہنچ جائے وہ توکل کی آخری حد پہ پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ. جیسے خوف خدا کے علاوہ اور کوئی خوف نہیں ہے. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہت عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا توسل ہے، اور امام کا توسل تمام حاجتوں کے لیے، بالخصوص ازدواج کے معاملے کے لیے، گھر کے لیے اور سواری. یہ تین امور بیان کیے گئے ہیں علماء کی جانب سے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے توسل سے ضرور دعا کی جائے، یعنی تقریباً اپنی تمام دنیاوی حاجات کے لیے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے کسی کے برے عمل کی تعریف کر دی. کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا، کسی کو کوئی دھوکہ دیا، کچھ کسی کے ساتھ برا کیا ہے، میں کہا یار بڑا مزہ آ گیا بھائی، ٹھیک کیا. اگر کسی نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے اور ہم نے اس کی تعریف کی، امام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ تعریف کرنے والا بھی اس برے عمل میں شریک ہے. تاحق کسی نے کیا ہو، ہم نے کہا بڑا دل کو سکون ملا، بڑا زبردست ہوا. تو اگر وہ ناحق ہوا ہے، امام نے کہا کسی برے کام کی تعریف کرنا وہ تعریف کرنے والے کو بھی اس برے کام میں شامل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. تین معصومین کا توسل ہے. امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری، امام مہدی علیہ السلام، امام ہادی النقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن خوبی کرتا ہے اس کے بعد بھی خوف خدا سے گریہ کرتا ہے. منافق بدی کرتا ہے اس کے بعد بھی بے شرمی سے ہنستا رہتا ہے. اگر کوئی گناہ کے بعد بھی خوش رہے اور اس پر جری ہو جائے اللہ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ منافقت کی ایک علامت ہے. اور خوبی کے بعد بھی دل خوف خدا سے گویا گریے کی طرف مائل ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو حدیث آپ تک سنا رہا ہوں یہ ساری زندگی پر محیط ہے ایک جملہ لیکن غور طلب ہے. فرمایا وہ رزق جس کی ضمانت اللہ نے لی ہوئی ہے وہ تمہیں کسی واجب کام سے نہ روک دے. یعنی ایک رزق جو تمہیں ملنے والا اس کی خاطر کسی ایسے کام کو نہ چھوڑو جو اللہ نے واجب کیا ہوا ہے. وہ رزق تو اللہ نے ضمانت لی، وہ پہنچے گا. اس کی خاطر کسی حرام کو انجام نہ دو، کسی واجب کو نہ چھوڑو.
یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارا امام نے اس طرح سے کہ اے خوبیوں کو ظاہر کرنے والے. امام مناجات کر رہے ہیں رب العالمین سے. اے خوبیوں کو ظاہر کرنے والے، اے برائیوں کو چھپا دینے والے، اے وہ کہ جو کسی بدی کا فوراً حساب نہیں لیتا، اے وہ کہ جو پردہ چاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھتا ہے. سبحان اللہ. اے عظیم احسان کرنے والے، اور اے وہ کہ جو کریمانہ چشم پوشی کرنے والے، اے بہترین انداز میں معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور بہترین انداز سے معاف کرتا ہے. ایک مرتبہ ہم معاف کرتے ہیں تو جتا کے معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتا کے نہیں معاف کرتا. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کے ساتھ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حضرت حجت کی مناجات ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. آج امام کے توسل سے پہلے آخر میں منزل مصائب پر چاہتا ہوں کہ آج ہم مصائب امام حسن علیہ السلام پر گریہ کریں. کم گریہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا مولا حسن علیہ السلام کو ایک بار نہیں بار بار زہر دیا گیا ہے. حسن بہت مظلوم ہے. واہ حسن سبز قبا. شہادت کی رات جو تھی نا امام کی، اس میں تو امام حسن علیہ السلام کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا. ایک بھائی حسین 3 دن کے پیاسے رہے، ایک بھائی کو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا. مولا اس وقت استراحت فرما رہے تھے کہ شدت پیاس سے آدھی رات بیدار ہوئے. سرہانے کوزہ آب رکھا تھا، اس میں پہلے سے جادہ بنت اشس نے زہر ملایا ہوا تھا. امام نے جب وہ پانی پیا تو بے اختیار فرمایا کہ ہائے میرا جگر کٹ گیا. امام حسن کا جسم اطہر اس زہر سے سبز ہونا شروع ہوا. اللہ اکبر. آج کیوں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں بارگاہ امام حسین میں کہہ سکوں کہ مولا آپ کے مصائب ہم پڑھتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام پرسہ لینے آتے ہیں. آج میں آپ کے برادر بزرگ حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کربلا سے آئیں پرسہ لینے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے. بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا. خوں گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ اے بھائی تیری زینب ہو فدا واہ حسن سبز قبا. جب امام حسن علیہ السلام کو قے ہونے لگی نا تو بہن نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے ہوئے دیکھے. اللہ اکبر. 28 سفر کا یہ منظر سنا رہا ہوں آپ کو. کون بہن ہے کہ جس منظر کی تاب لا سکے کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہوں؟ مگر اللہ رے صبر زینبی کہ مدینہ میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں ایک بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. یا ایک بھائی کو خون اگلتے ہوئے دیکھا، وہاں حسین کے سینے پر شمر کو دیکھا. لیکن نہ مدینے میں کوئی روایت ہے کہ بد دعا کی، نہ کربلا میں، بلکہ گئی لاش حسین تک فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سن فقط 47 برس کا تھا جب شہادت ہوئی. تو امام حسین علیہ السلام بہت گریہ فرما رہے تھے. اس وقت جو وصیت فرمائی وہی وصیت تھی کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یا اللہ اے حسین آپ اپنے گریے کو تھام لیجئے، اس لیے کہ عاشور کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے.
کیوں فرمایا امام حسن نے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو سامنے کی ہے نا کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو کسی نے شہزادہ قاسم کو تماچے تو نہیں مارے. اگر ہائے رے غربت حسین، سکینہ تو تماچے کھاتے کھاتے زندان شام میں مر گئی. امام حسن علیہ السلام دنیا سے سدھارے، امام حسین بے سہارا ہوئے، قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے، ام فروا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا، بی بی زینب بھائی سے جدا ہو گئیں، حضرت بی بی ام کلثوم کا سہارا ٹوٹ گیا. جب جنازہ تیار ہوا نا تو عزیزوں آپ نے غریبوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں اور امیروں کے جنازے بھی. مگر کون سا ایسا جنازہ ہے کہ جو قبرستان جائے اور گھر واپس آئے اس لیے کہ دفن ہونے کی جگہ نہ ملے قبرستان. یہ مولا حسن مسموم کا جنازہ، حسن مظلوم کا جنازہ ہے. جب امام حسن کی وصیت تھی نا کہ جنازے کو رسول اللہ کے میرے جد نانا کے پہلو میں دفن کرنا، وہاں بنی امیہ کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی. یہ واقعہ شاید اس تفصیل سے کم مومنین تک پہنچا ہو کہ وہاں مروان نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان تو مدینہ کی سرحد پر دفن ہو اور حسن مجتبی وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جائیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ابن عباس آگے بڑھے، کافی دیر تک بحث ہوتی رہی کہ اچھا حسن کے جنازے کو آنے دو اور فقط ہم رسول اللہ کی قبر کا طواف کروائیں گے اور لے جائیں گے. اب سوچئے گا امام حسن کتنے مظلوم ہے کہ جنازہ رکھا ہوا اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ اب جنازہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا. اس وقت ہاشمی جوان جو ہے نا بڑے غیظ و غضب میں تھے، بالخصوص حسین کے ابوالفضل عباس. لیکن حسین نے عباس کو روکا، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، عباس ہمیں صبر کرنا ہوگا. جب اس نے اس بات کے لیے بھی نہ مانا وہ کہ فقط رسول اللہ کی قبر کا طواف ہو، کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ پھر ہم اپنی جدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مروان یاد رکھ اگر ہم چاہتے نا اپنے بھائی کو رسول کے پہلو میں دفن کریں تو تیری مجال نہیں تھی کہ تو روک سکتا، لیکن میرے بھیا کی وصیت تھی کہ وہ اپنی قبر کی حرمت چاہتے تھے اور انہیں منظور نہیں تھا. یہ عجب جملہ کا امام نے، انہیں منظور نہیں تھا کہ ان کی قبر کو جب انہیں دفن کر دیا جائے تو بعد میں کوئی اکھاڑ دے. اس کا مطلب ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر حسن مجتبی وہاں دفن ہو جائے تو قبر کو پامال کر دیا جائے. مروان اس بات پر راضی نہ ہوا تو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کروائی جائے تو اس نے حکم دیا کہ اب حسن کے جنازے پر تیر برساؤ. تو مولا حسن کے جنازے پر تیر برسنا شروع ہوئے. مولا حسین ابھی کچھ جنازے کو لے کر آگے بڑھے تھے کہ ایک زوجہ رسول خچر پر سوار ہو کر 40 آدمیوں کے ساتھ باہر آ گئی اور کہا تم میرے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں چونکہ رسول اللہ کی قبر اسی حجرے میں تھی نا. پھر کہتی ہے کہ میں اس جنازے کو یہاں داخل نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی. بس حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے اور 70 تیر تھے جو امام کے جنازے پر پیوست ہوئے. مولا حسن نے فرمایا کہ چلو اب اس جنازے کو گھر پر لے کر چلیں. جو جنازہ گھر میں پلٹا تو بہنوں میں کوہرام بپا تھا، کفن لہو لہان تھا، لیکن اللہ رے بی بی زینب کا صبر، تیر نکالتی رہی اور نانا کو پکارتی رہی. نانا آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی، لیکن اللہ جانے 70 تیروں میں جنازے کو دیکھنا زیادہ سخت تھا یا کربلا کے بن میں حسین کے لاشے کو 70 تیروں پر دیکھنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے زیادہ سخت تھا. 3 برس کے قاسم تھے، تابوت سے لپٹ کر فرماتے ہوں گے بابا یہ کفن سفید تھا، یہ سر کیسے ہو گیا؟ تابوت سے لپٹ کر قاسم پکارے بابا آنسو اخی کے دیکھو، نوحے سنو بہن کے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے. آخری 2 مصرے پڑھتا ہوں، یا زہرا کہہ کے گریہ فرما لیجئے گا. یثرب میں کربلا میں بغداد و سامرا میں افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے. پیغاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے دلوں کو مدینہ روانہ کریں. وہ قبر شکستہ، آج تک امام حسن مظلوم ہے. امام حسین کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں، لیکن آج ان کا روضہ ہے، حرم ہے، آباد ہے.
ہزاروں لاکھوں زائرین ہیں، حسن کی قبر پہ کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے، ان قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، زائرین آتے بھی ہیں تو دور سے بس دیکھتے ہیں قبر کو، کچھ آنکھوں میں آنسو بہا لیتے ہیں، کوئی فریاد نہیں کر سکتے دور دور سے بس سلام کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نیت سے سب مل کر مولا کا توسل کریں گے۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد